یہ آنے والے کا نور ہے۔ سرکار کے نور پہ کروڑوں سلام، جو چمکے تو آسمانوں کو چمکا دے، جو چمکے تو آسمان چمک اٹھے، کیونکہ آپ ہیں شیخ احمد الصاوی، شیخ احمد الصاوی محشی جلالین۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہ تو رب کا کرم ہے کہ بشریت کا لباس اوڑھ کر ایسے سمٹ کے آ گئے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھ سکیں، دیکھنے والے دیکھ سکیں۔ اس لیے رب نے بقدر موزونیت امکان کا پردہ ڈال کے محبوب کو دکھا دیا تاکہ جو دیکھے صحابی بن جائے۔ اگر کوئی نہ دیکھ سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا تھا، اگر کوئی نہ دیکھ سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا تھا۔ رب نے محبوب کے حسن کے جلوے تقسیم کرنے کے لیے کچھ چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ حضرات گرامی قادر سید عالم علیہ السلام کا نور چمکا اٹھا۔ گیٹ کیپر کہتا ہے من ہوا، کون؟ فرمایا جبریل۔ جبریل من معک، ساتھ کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ نقطہ وہاں نہیں ہے، اس نقطے کو فقیر حقیر نے ان الفاظ پہ پہنچ کر سوچا ہے۔ اگر صحیح سوچ آ گئی ہے تو میرے لیے اچھے خاتمے کی دعا کر دے، اگر کمی ہے تو اصلاح کر دے۔ وہ فرشتہ کا کہتا ہے مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ میں رسول اللہ، میرے ساتھ اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے نہیں کہا کہ مسجد اقصی میں 313 رسول کھڑے، سارے نبی کھڑے ہیں، اگر نرا رسول اللہ کہیں تو کیسے پتا چلے کون رسول اللہ ہے؟ فرمایا محمد ہیں، محمد ہیں، میرے ساتھ محمد ہیں، تاکہ پتا چلے خدا کی خدائی تو محتاج ہے، جبریل بھی محمد عربی کی معیت کا محتاج ہے۔ اب آگے مجھ فقیر کو ایک اور مسئلہ بھی مل گیا۔ ہاں جی، اگر آپ معلوم ہوتا کہ آپ کی توجہات ہوتی ہیں جو مجھ فقیر کے لیے یہ انکشاف ہوتا ہے، مجھے جب یہ فقیر نے پڑھنا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت امام جلال الملت والدین نے 26-27 صحابہ کرام کی روایت سے معراج کی روایت کو بیان کیا ہے۔ صحابیہ کے بعد دیگرے جڑ گئے حدیث معراج بیان کرنے۔ بے نیاز تیرے کرم کے صدقے تو نے محبوب کے غلاموں کو کتنا نوازا ہے، حضور کے غلاموں کو کتنا نوازا ہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام طور پہ معراج کا شرف پائیں، تورات لیے واپس آئیں تو ساری قوم ایک ہی آواز اٹھاتی ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں تجھے مانتے۔ اور کب مانو گے؟ خدا سامنے دکھا، خدا سامنے دکھا جو یہ کہے یہ موسیٰ میرا رسول ہے، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن جب میرے آقا آئے وہ دن میں گئے، قوم نے یہ کہا، میرے آقا رات میں گئے، رات میں آ گئے، جب بیان کر دیا تو پھر صحابہ کرام برملا معراج کی حدیث کو تفصیلات سے بیان کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری صحابیت جو پہلے سے
انبیاء کیا، ان میں میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی کی مثال نہیں ہے۔ بڑے کھرے کھرے، بڑے چمکتے دمکتے، بڑے حسین و جمیل، بڑے باجمال، بڑے باکمال، بڑے حسن و جمال کے پیکر، بڑے وفاؤں کے پیکر، حتیٰ کہ میرے آقا فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابی ستاروں جیسے ہیں۔ کوئی ایک بھی گھٹیا نہیں، حضور کا ہر صحابی بڑھیا ہے، میرے آقا کا ہر صحابی بڑھیا ہے۔ اس نے سرکار کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، حضور کو دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر طبیب اکھڑ سکتا ہے، شاید غلط صحیح نہ سمجھ سکے، اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ کبھی دیکھنے والے جو مرید بنتے ہیں شیخ کو بھی دیکھنے میں کبھی غلطی کر سکتے ہیں، کبھی غلطی کر سکتے ہیں، شیخ کو دیکھنے میں بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اب میں اب آگے کیا کہوں؟ الخلق عرف اللہ ولم یعرفوا رسول اللہ۔ اور صوفیاء کہتے ہیں رسول اللہ کی پاک ذات کو عقل پہ نہ توڑنا، بے حیاؤ مر جاؤ گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کو لوگوں نے پہچان لیا پر مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکے۔ اللہ کو پہچان لیا، میرے آقا کو نہیں پہچان سکے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے، محبوب خدا کا راز ہے، محبوب خدا کا راز ہے۔ اپنا راز غیروں کو کون دیتا ہے؟ غیروں کو کون دیتا ہے اپنا راز؟ اور آج یارو گل سن، کان نے چکا رکھا تھا، بڑی محفل، اس کے کان میں کیوں کہ یہ بات سب سے کہنے کی نہیں، یہ تجھی سے کہنے کی ہے، یہ تجھی سے کہنے کی ہے۔ بس سمجھ لو کہ خدا کا محبوب خدائی راز ہے۔ پہلی امتوں کے صحابیوں کو یہ عرفان نہیں ملا جو مصطفی غلاموں کو ملا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ تو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، کون؟ جبریل، مما کا تیری ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بھی کوئی عجیب منصب کا آدمی تھا، کہتا وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ۔ یہاں آ کے جناب بڑے بڑے محدث پھسل گئے، یہاں آ کر بڑے بڑے قلمکار خطا کر گئے کہ کہنے والا کہتا ہے جبریل کیا محمد کو رب نے رسول بنا دیا ہے کہ نہیں؟ حد ہو گئی بھائی، عجب تماشا ہے۔ وہاں عرشوں تک کی دنیا سجائی جا رہی ہے اور گیٹ کیپر کوئی پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو رسول بنا دیا گیا ہے۔ جس نے یہ ترجمہ کیا بالکل غلط کیا ہے، قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ بڑے بڑے محدث کے قول کو رد کرنا آسان ہے پر مصطفیٰ کے حسن کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ کیا میرے آقا علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فقیر حقیر نے شفا شریف کی شرح علامہ خفاجی میں یہ نکتہ لکھا کسی نے، تو اس پہ اوپر حاشیہ فقیر نے لکھ دیا ہے کہ جس نے یہ قول کیا صحیح نہیں کیا۔ بتاؤ حضور فرشتوں کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ہیں تو کیا فرشتوں میں کوئی منکر ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ فرشتہ جو گیٹ کیپر ہے یہ پوچھتا ہے کہ اسے نبی بنا دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ سے حضور کی نبوت کا پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ نہیں تو حضور علیہ السلام کو ماننے والا نہیں تو یہ بے ایمان ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ رب نے آسمانوں میں کوئی بے ایمان رہنے دیا ہی نہیں، ایک ہی تھا بڑا بے ایمان، وہ جوتے کھا کے نکلا ہے، پھر رب نے جانے دیا ہی نہیں۔ اس بے ایمان کا نام بتا دو تاکہ میں بچا رہوں۔ شیطان اخرج کہہ دیا، اخرج
نکل مردود. اور قربان محبت والے بھی بڑے پیارے. مولانا محمد عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہیلواری رحمت، آنکھوں سے دیکھا جب شیطان کی اس ادا کی بات آتی نا، جتی پھٹ کے ناڑے کھڑکنے نکلو مردود ہے تو ناڑے جتی کھڑکنے نکلو بے حیاوا بغیرتے ہیں تو. حضور کا گستاخ آسمانوں میں رہے، نبی پاک کا منکر آسمانوں میں رہے، نہیں ہو سکتا. فرشتہ حضور کو جانتا ہے، پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ قد ارسل الیہ لما؟ سوال سمجھ آ گیا ہے. اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ محفل ذکر میں بیٹھنے والے جو اپنے حالوں میں کھو جاتے ہیں ان کو لٹکتا چھوڑ دوں، نہ بیان کروں، کیونکہ یہ زاویہ محبت ایک ایسا نور ہے. اب اس کو میں اپنے ذوق میں کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے بیان کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. جی خدا راہ بیٹھو تو اس انداز میں بیٹھنا چاہیے کہ قدسیوں کو لکھنا پڑے مولا محبت والے بڑے دیکھے ہیں پر یہ لاجواب ہیں، پر یہ لاجواب ہیں. ذکر موسیٰ ہو بنی اسرائیل کی آنکھیں دوسری طرف، ذکر عیسیٰ ہو علیہ السلام نصارہ کی آنکھیں دوسری طرف، ذکر ابراہیم علیہ السلام ہو اہل کتاب کی آنکھیں دوسری طرف، ذکر مصطفیٰ ہو حضور کے سارے غلام اسی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی طرف دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرات گرامی قادر، اس کی توجیہ یہ بنتی ہے وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، ایک دوسری روایت وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، دو بُعِثَ أُرْسِلَ. اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، فرشتہ کہنے لگا حضرت جناب سیدی جبریل امین وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، یہ وہی محبوب ہیں جن کو بلا بھیجا گیا ہے، بلا بھیجا گیا ہے. جبریل نے کہا ہاں، دروازہ کھل گیا اور جبریل کو بتا دیا کہ جناب ناراض نہیں ہونا، آج مجھے حکم تھا کہ محمدی عربی کے بغیر دروازہ کھولنا ہی کسی کے لیے نہیں.